قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا، وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مقصد روزہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے، اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور جو مالک ہے، ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا؟ تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے چاہ لیا؟ چلو آؤ پھر ماں کی گود میں آ جائے۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ بیٹا ہو گیا بیمار، ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی، ماں نے زبردستی لٹا لیا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے۔ بچہ چیختا ہے، لیکن جوں وہ سیرپ کے قطرے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، ماں کو قرار آتا جاتا ہے، اس کو طمانینت ملتی جاتی ہے۔ ماں کیا صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اس کا پیار چھن گیا؟ نہیں۔ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ نہیں۔ وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب تڑپتا ہوا بیٹا، لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت کا نور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے، ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے۔ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا، کیوں؟ لعلکم تتقون، میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں گی، تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ تو آپ اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس۔ اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا، اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان 2 دشمنوں کے نرغے میں، لیکن جب ماہ سیام آیا، سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے۔ 2 دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے، اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے، نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑھ جائیں گے۔ اب نفس کی تربیت کیسے کریں؟ اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کون شخص ہے؟ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے، بلکہ جب پیر 2 ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ 2 چیزیں تھیں، ایک راضی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا راضی کو پیر مانوں، چونکہ راضی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے۔ فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو،
اور وہی میری رہبری کرے۔ تو اقبال جو ہے وہ الجھا رہا اس معاملے میں، کیا کروں؟ وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا۔ پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدا مانا۔ اقبال جس کو اپنا مقتدا مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے۔ وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت، ما ہنوز اندر خمیں یک کوچہ ہم۔ عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے، وہ فرید الدین اتار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ کہا نفس نہیں مرتا لیکن 3 اسلحے ہیں، اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پا لے گا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ کہا خنجر خاموشیو شمشیر جو، نیزہ تنہائیو ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ 3 اسلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا۔ حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو۔ یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا، یہی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 اسلحے ہیں، ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ کہ ان 3 اسلحوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے۔ تو پھر بھوک کی تلوار ایسا اسلحہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے، اور بھوک ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے۔ تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا۔